لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، ہم سب حضرات اس وقت تکمیل قرآن کے موقع پہ جمع ہیں، اور اس کے اوپر ایک اور اعزاز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاق رات جو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے نصیب فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر میں مختصر سی بھی عبادت اگر کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو وہ انعامات اور وہ عبادات جو گزشتہ اقوام کے لوگ تمنا کیا کرتے تھے اور وہ نہیں اس تک پہنچ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں وہ رات نصیب ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو اس چھوٹے سے حافظ نے قرآن مجید سنایا، یہ اس بچے کا پہلا مصلی تھا۔ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، اور آج کے دن خصوصاً جب کہ اس بچے کے پیچھے اس کے اساتذہ کرام موجود تھے۔ مصلی کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اور پھر جب اساتذہ کرام پیچھے کھڑے ہوں جنہوں نے اس بچے کے اوپر انتھک محنت کی ہے، ان میں قاری محمد وسیم صاحب، قاری حذیفہ صاحب، اور اسی طرح قاری قاسم صاحب، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک محنت کی، اور آج یہ آپ لوگوں کو اس مصلی پہ قرآن مجید سنانے کے قابل ہوا۔ یہ بچہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی بچے حفاظ کرام ہیں جو کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں اور سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں، اور ان سے دین کا کام لے لیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ عہد کریں اور یہ ارادہ اور نیت کریں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے اور اس کو بعمل بنانے کی کوشش کریں گے۔ مختصر سی ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کر دیں گے، انہوں نے کہیں جانا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے تو گویا کہ وہ وحی کو محفوظ کرتا ہے، اور صرف اس بچے میں اور وحی کے اندر اتنا سا فرق ہے کہ وحی کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر ہوتا ہے، اس حافظ قرآن پہ وحی نازل نہیں ہوتی، باقی کوئی فرق نہیں رہتا۔ جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نبی کے اوپر آتی ہے، یہ بچہ بھی اس کتاب کو حفظ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بچے کو حفظ کراتا ہے اور وہ بچہ حفظ کرنے کے بعد عمل کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے، اور اس تاج کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کے والدین کو جوڑے پہنائیں گے، اور وہ جوڑے جب پہنائے جائیں گے تو وہ حافظ کے والدین پوچھیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ کس وجہ سے پہنائے گئے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تمہارے بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے اور اس کے اس قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سارے، اور پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ ہو اور پھر وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہو، اپنے خاندان کے 10 ان لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو حافظ قرآن صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو جہاں پہ حفظ کرانے کی ضرورت ہے وہاں پہ ان کی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے، پھر ساتھ ساتھ ان کو قرآن مجید یاد رکھنا۔ بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اس کوتاہی کا ازالہ والدین کرتے ہیں، تو صرف حفظ کرا لینا کافی نہیں ہے، بچوں کو یاد رکھوانا یہ بھی بہت ضروری ہے، ورنہ اگر بھول جائے تو اس کے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی سخت عذابات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ تو ہو گئی حافظ کے متعلق، اور باقی یہ کہ عام لوگ بھی قرآن مجید کے ساتھ جتنا لگاؤ رکھیں گے
اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے قرآن مجید نماز کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو ہر ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر اگر وہ بیٹھ کے قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھتا ہے تو 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایسے ہی پھر اگر بغیر نماز کے پڑھتا ہے تو 10 ملتی ہیں، اور اگر صرف سننے والے کو ہر ایک حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ الف لام میم یہ ایک پورا حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا اصول من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتے ہیں، اور پھر رمضان شریف میں تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے ان نیکیوں کو کرنا بھی ہے اور ان نیکیوں کو محفوظ کر کے کل قیامت والے دن اپنے ساتھ لے کے بھی جانا ہے۔ یہاں پہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ نیکیوں کا ضیاع کیا ہے کہ ہم کسی کی غیبت کر دیں، کسی کی چولی کھا لیں اور کسی کے اوپر تنقید کر دیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیں، تو یہ نیکیوں کو ساری کھا جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ مختصر سی باتیں عرض کی اس لیے کہ ہم ان کو اپنے پلے باندھیں، اور جو وقت رہ گیا رمضان شریف کا اس کی ہم قدر کریں، اور اس میں ہر لمحہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقے ہیں اس کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس بچے نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور جن لوگوں نے سنا اللہ تعالیٰ ان کا سننا قبول فرمائیں، اور ہم سب کو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا الہ العالمین، جو تکمیل قرآن آج ہوئی، یا اللہ اس کے اندر یا جہاں کہیں بھی قرآن مجید پڑھا گیا اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سننے کے اندر یا سنانے کے اندر جہاں کہیں بھی کمی ہے یا اللہ اس کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی ادارے قرآن مجید کی خدمت میں لگے ہیں، یا اللہ جو لوگ اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما دیجیے۔ اللہ سب کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری کسی نالائکی کی وجہ سے ہمیں دین سے نہ محروم فرمائیے۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والا بنا دیجیے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے دل کے اندر جو جائز حاجت و خواہش آ رہی ہو یا اللہ اس کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مسجد کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کی دلی مرادوں اور جائز حاجات و خواہشات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں مانگی وہ ساری کی ساری ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شرور سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔